شہر کی عورتوں کی محفل بکھر چکی تھی، مگر اس کے اثرات ابھی زندہ تھے۔ جن عورتوں نے زلیخا کو تانے دیے تھے، وہی اب اس کے محل سے ڈر اور حیرت لے کر لوٹیں۔ مگر انسان کی فطرت ہے، حیرانی کچھ وقت بعد پھر جلن میں بدل جاتی ہے۔ ان عورتوں کے دلوں میں اب یوسف علیہ السلام کو پانے کی خواہش جاگ چکی تھی۔ محل کے گلیاروں میں پھسپھساہٹیں بڑھنے لگی۔ اگر زلیخا کا دل قابو میں نہیں رہا تو ہمارا کیا؟ ہر عورت چاہتی تھی کہ یوسف علیہ السلام اس کی طرف دیکھیں، مگر یوسف علیہ السلام کی نگاہیں ہمیشہ جھکی رہتی۔ ان کا دل صرف اللہ سے جڑا ہوا تھا۔ زلیخا نے دیکھا کہ حالات اس کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں۔ محبت اب امتحان بن چکی تھی، اس کے لیے بھی اور یوسف علیہ السلام کے لیے بھی۔ ایک دن اس نے یوسف علیہ السلام کو تنہائی میں بلایا اور کہا، اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو میں تمہیں قید کروا دوں گی۔ یہ الفاظ زلیخا کے لیے بھی بھاری تھے، مگر اس کی چاہت نے اس کی عقل پر پردہ ڈال دیا تھا۔ انہوں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور کہا، اے میرے رب، مجھے اس بات سے پناہ دے۔ قید مجھے اس گناہ سے بہتر لگتی ہے جس کی طرف یہ لوگ مجھے بلا رہے ہیں۔ زلیخا اور شہر کی عورتوں نے مل کر عزیز مصر پر دباؤ ڈالا۔ کہا گیا کہ یوسف علیہ السلام کی موجودگی محل کی عورتوں کے لیے فتنہ بن چکی ہے۔ عزت اور بدنامی کے ڈر سے آخرکار فیصلہ کر لیا گیا کہ یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا جائے، جبکہ سب جانتے تھے کہ وہ بے گناہ ہے۔ جب یوسف علیہ السلام کو قید خانے کی طرف لے جایا گیا تو زلیخا محل کی اونچی کھڑکی سے یہ منظر دیکھتی رہی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا سناٹا اتر آیا۔ جس شخص کو پانے کی چاہ میں اس نے سب کچھ داؤں پر لگا دیا تھا، وہی آج اس کی وجہ سے سلاخوں کے پیچھے جا رہا تھا۔ جیل کی اندھیری کوٹری میں بھی یوسف علیہ السلام کا نور کم نہ ہوا۔ انہوں نے صبر کو اپنا ساتھی بنایا اور اللہ پر پورا یقین رکھا۔ یہی قید آگے چل کر ان کی سرفرازی کا راستہ بننے والی تھی۔ اور زلیخا، وہ اب محل میں تھی مگر سکون قید ہو چکا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ محبت اگر اللہ کی رضا سے ہٹ جائے تو وہ عزت نہیں بلکہ پچھتاوا بن جاتی ہے۔ نیکسٹ پارٹ کے لیے فالو کریں۔